اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج راہ عشق تسلیم و رضا پارٹ 2 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں. اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف. راہ عشق تسلیم و رضا پارٹ 2. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بتاؤ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ارجمند بیٹے نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا، میرے شفیق بابا، خواب کے ذریعے سے آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے بغیر کسی پسو پیش کے اسے کر گزریے. خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے. بابا، جو آپ کو خواب کے ذریعے حکم ہوا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. سرفروش بیٹے کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جوش محبت سے بھر گیا. ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے اور فرش زمین پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمراہ لے کر مینا کی وادی کی طرف چل پڑے. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا پھر ایک امتحان تھا. پہلے نارے نمرود میں جانا اور پھر مالک کے بھی کیا نرالے کام ہیں. اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی بے نیازیاں ہیں، اس کی اپنی شان ہے، اس کا اپنا مقام اور اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی رضا. جو اس کے مطیع فرما بردار برگزیدہ بندے ہیں وہ اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. نمرود نے آگ جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہزار منع کیا گیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ اڑ گئے. اور اقبال نے کیا کمال کہا اس موقع پہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو سوچ رہی تھی اور عشق آتش میں بے خطر کود پڑا. اور پھر مالک کا نظام وہ اس کی اپنی شان ہے، اس کا اپنی کارسازیاں ہیں، اور خود ہی پھینکواتے ہو نارے نمرود میں ابراہیم، پھر اسی نار کو گلزار بنا دیتے ہو. نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو. اور خود ہی پھینکواتے ہو نارے نمرود میں ابراہیم، پھر اسی نار کو گلزار بنا دیتے ہو. کیا شان ہے میرے مالک کی، کیا شان ہے میرے مالک کی، کیا شان ہے اس خالق کائنات کی، اور کیا شان ہے اس کے برگزیدہ ہستیوں کی جو اس کی ایک ایک اشارے پہ اپنی زندگیاں دینے کے لیے تل جاتے ہیں اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر. اور یہ بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی مناجات کے بعد ملا. لیکن جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کے. حد کر دی بابا، آپ نے جو دیکھا ہے وہ کر گزریں. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ایسے ہی ہوتے ہیں مطیع فرمانبردار بیٹے، ایسے ہی ہوتے ہیں. جب دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تو جب
اپنی ذات کو اس مالک کائنات کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا، تو پھر جو خدا چاہے، جو اس کی رضا، وہی اس کے برگزیدہ بندوں کی رضا۔ یہ کون سی کرامت تھی؟ یہ کسی مکتب کی کرامت تھی؟ یہ کیا تھا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ آداب تھا، یہ ادب تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی اف تک نہیں کیا اپنے باپ کے سامنے کہ بابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ وہ کر گزریں۔ اس روئے زمین پر ایک نرالا امتحان دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی کی طرف چل پڑے۔ یہ روئے زمین کا پہلا واقعہ تھا، یہ روئے زمین کا پہلا واقعہ تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، اس وقت یہ روئے زمین کا پہلا واقعہ تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، اور ایک بوڑھا باپ اپنے بالکل جوان بیٹے کو، بالکل ابھی وہ جوان ہو رہا تھا، اس بیٹے کو لے کے، بچہ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 10-11 سال، مختلف روایات میں بتائی گئی ہے۔ روئے زمین کا پہلا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی وادی کی طرف چل پڑے ذبح کرنے کے لیے۔ یہ روئے زمین پہ پہلا واقعہ تھا، یہ انوکھا نرالا کمال امتحان تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ قربان گاہ میں پہنچ کر چھری نکالی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی، مبادا شفقت پدری کا ہاتھ کہیں کانپ نہ جائے۔ تھے تو باپ، سامنے بیٹا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں میری نظر اگر اپنے بیٹے پہ پڑے تو میری کہیں شفقت، باپ کی محبت، اللہ کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیٹا ہے اور میں جو اس کی رضا ہے اس رضا میں نہ فرق آ جائے۔ حالانکہ وہ نبی تھے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خود جانتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خود جانتے ہیں ہم گناہگار، اس میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تاکہ اللہ کی رضا میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑا، لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ ذبح کر سکیں، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں چھری لے کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کی اپنے بیٹے کو لٹا لیا، اور یہ روئے زمین پہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یقیناً دوستو آپ اس واقعہ کو یقیناً پہلے جانتے ہوں گے، لیکن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ روئے زمین پہ پہلا نظارہ تھا جو فرش زمین سے لے کے عرش اولا تک، ملائکہ تک یہ نظارہ کر رہے تھے کہ یہ انوکھا امتحان تھا ایک نبی کا، ایک رسول کا، ایک برگزیدہ بندے کا، اپنے خلیل کا، جو مالک کائنات کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو اپنی چھری کے نیچے لٹا کے اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ ذرا کئی برس پیچھے پلٹ کر یہ دقت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے لائیں تو صحیح کہ سنسان وادی میں ایک 90 سال کا بوڑھا باپ، 90 سال کا سنسان وادی مینا میں 90 سال کا بوڑھا باپ ہے جسے مناجات سحر کے بعد، کئی دعاؤں کے بعد خاندان کا چشم و چراغ عطا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، اور ایک پہلے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ کیا وہ منظر کہ وادی مینا ٹوٹل سنسان، اور اس وادی مینا میں ایک 90 سال کا باپ اور اس کی چھری کے نیچے اس کا جوان بیٹا۔
جس کو اس نے کئی دعاؤں کے بعد اپنے مالک سے لیا تھا۔ یہ کیا نظارہ تھا تسلیم و رضا کا، یہ کیا منظر تھا تسلیم و رضا کا۔ یہ کیسے کیسے اللہ کی بیاض میں ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کے بہانے ہی ختم کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کر دیا، یہ اللہ، یہ کیسی محبت، یہ ہے محبت اپنے مالک سے، کہ ایک باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور اپنے بیٹے کو، وہ اپنے سگے بیٹے کو اس کی رضا کے لیے، اور کیا کمال کا وہ بیٹا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا باپ مجھے ذبح کرے گا، اس کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بابا نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ دعا کریں، آپ وظیفہ پڑھیں، یہ ٹل جائے، آپ مالک سے مناجات فرمائیں، اب کوئی منت مانے، آپ اللہ کے گھر جائیں، آپ اللہ کے گھر کا طواف کریں، آپ وہاں دعا مانگیں۔ نہیں، کیا شان ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور ایسا ہی ہونا تھا، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی رسول، بیٹا بھی رسول، ایسا ہی یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا ایک دم۔ اور یہ روبے زمین پر یہ پہلی مثال بن رہی تھی، اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں تھا، کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ سنسان وادی، وادی مینا، اور 90 سال کا بوڑھا باپ، اور ہاتھ میں چھری، آنکھ پہ پٹی، بیٹے کو بچھاڑا اور ذبح کے لیے تیار۔ اس روئے زمین پہ کیا منظر، کیا نظارہ جو عرشیوں نے بھی دیکھا۔ اور بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بیٹا بھی ایسا جو ساری دنیا سے بڑھ کر ان کی نگاہوں کا محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں۔ کیا شان ہے، جس کے ساتھ محبت کی انتہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اب اسی کے قتل کے لیے، اسی کو ذبح کرنے کے لیے آستینیں چڑھی ہوئی ہیں۔ کیا منظر ہے، اور ہاتھ میں تیز خنجر ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت امیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور اب باپ ہی کے مہر ورد پر اس کا قتل نظر آتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی محبت دیکھی تھی، یہ پہلی دفعہ کا منظر تھا کہ ہاتھ میں خنجر اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور وہ بھی تیز۔ ملائکہ قدم فضائے آسمانی اور عالم کائنات پہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے تھے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ملائکہ قدم فضائے آسمانی اور عالم کائنات پہ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے کہ دفتن شہیر جبریل کی جھنکار سے مینا کی خاموش وادی کا سکوت ٹوٹا، اور عالم قدس سے آواز آئی، اور ہم نے آواز دی، انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اپنے نیکوکار بندوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر سے نثار کر دیا، اور آنے والی نسلوں میں ان کی یادگار قائم کر دی۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام جیسے مخلص دوست پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ خالق کائنات نے ان کی جگہ دمبا بیچ دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے خلق پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، پوری طاقت کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے خلق پہ چھری چلائی۔ لیکن
مشیت یزدانی درمیان میں حائل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت جلدی کے ساتھ پھر چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری چلانی شروع کی تو حضرت جبریل امین کو فوراً خالق کائنات نے بھیجا۔ حضرت جبریل امین نے جلدی سے بیٹے کو سرکا کر اس کی جگہ ایک دمبا جو بہشت لائے تھے وہ آگے لٹا دیا۔ خدا کے نام پر یہ پہلا خون تھا جس سے مینا کی وادی لالازار ہوئی۔ اللہ کے نام پر یہ پہلا خون تھا جس سے مینا کی وادی لالازار بنی، یہ پہلا خون تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی، جب آپ نے چھری چلائی تو خون کا فوارہ نکلا۔ پہلی دفعہ چلائی تو نہیں چلی، دوسری دفعہ چلائی تو نہیں چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، پھر چلائی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ میری قربانی قبول فرما۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چل گئی، خون کا فوارہ ایک دم نکلا اور کچھ چھینٹے پڑے۔ شکر ادا کرتے ہوئے مالک کائنات کا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا منظر دیکھا کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے، اور جو چھری چلی تھی وہ دمبے پہ چلی جو حضرت جبریل امین علیہ السلام بہشت سے لائے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ میری قربانی قبول؟ تو جواب ملا تو نے بیٹا ہی ذبح کیا ہے، تیری طرف سے قربانی ہو گئی، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اے میرے دوست، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں مخلص دوست۔ اور یہ دمبے کا روئے زمین پہ پہلا خون تھا جو اللہ کے نام پہ بہا اور جس سے مینا کی وادی لالازار بنی۔ فیروز بخت پیغمبر زادے نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت خیز اظہار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک ان کے نام کی یادگار بن جائے۔ اسی حقیقت کی طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ رسم قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس دردناک واقعہ کو کتنے ہزار سال بیت گئے، لیکن اکناف عالم میں اس کی یاد کا ہنگامہ آج بھی کچھ اس طرح بھرپا ہے جیسے کل ہی کا یہ کوئی تازہ واقعہ ہے۔ اس سرائے فانی میں نقش جاویداں قربانی کی محسوس ترین جزا ہے۔ نوشتہ الہی کے مطابق صفحہ خاک پر انہی لوگوں کے لیے سرفرازی ہے جو اثار و قربانی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے دوستوں، برگزیدہ بندوں، اپنے رسولوں سے امتحان لیتا ہے۔ ہم پہ تو کبھی یہ موقع نہیں آیا، ہم پہ تو کبھی ہمیں تو کبھی یہ ایسے خواب نہیں آئے، ہم سے تو کبھی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہوئی، ہم سے تو بندگی کی ڈیمانڈ ہے، ہم تو اس پہ بھی پورے نہیں اتر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے بندے موجود ہیں جو اشار و قربانی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں اور اپنی متاع جسم و جاں کو خدا کی ملک سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ اور آج ہم ذرا اپنا حال دیکھیں کہ خود غرضی، پست ہمتی اور آخرت فراموشی میں ہمارے قومی وجود کا سارا اعزاز دولتوں کی خاک میں دفن کر دیا گیا ہے۔ ہماری غیرتوں کا جنازہ شہروں پر پامال ہو رہا ہے، ہمارے چہروں پر ذرا بھی پشیمانی نہیں ہے۔ ہم اپنی ذاتی آسائشوں اور نام و نمود کی خواہش پر انتہائی فراغ دلی کے ساتھ اپنا سارا اثاثہ لٹا دیتے ہیں، لیکن ملت کی آبرو اور خوشنودی حق کے لیے ایک دن کا بھی ہمارے احساس پر بہت باری گزرتا ہے۔ کیا یہ سرفروش قوم کی زندگی کا نقشہ ہے؟
اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم سمٹ جاتے ہیں، دنیا داری کے لیے ہم جتنی مرضی فضول خرچیاں کریں، جو مرضی کریں، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ دوستو یہ توفیق ہوتی ہے، دعا کیا کرے اللہ تعالی ہم کو توفیقات دے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہمارا تن من دن حاضر ہو، دین اسلام کے لیے ہم جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اس کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تو خالق کائنات نے اس کو سنت بنا کے اور ہر مسلمان پہ یہ قربانی جو صاحب استطاعت ہے اس کو واجب قرار دے دیا، جس پہ جو صاحب استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے دینے کی، وہ قربانی دے۔ ہر سال عید قربان کے موسم میں خدا کی زمین کو خون کے دبوں سے لالا زار بناتے ہیں، لیکن اس حقیقت پر کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ قربانی سے مقصود گوشت پوست نہیں، بلکہ اس جذبہ اخلاق کو بیدار کرنا ہے، جو کائنات فرش کے دل کی دھڑکن ہے اور انسانیت کا جوہری امتیاز ہے۔ قربانی کا مقصد صرف گوشت نہیں، قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، وہ خلوص چاہیے اس کو کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے نام کے لیے ہماری ہر چیز، تن من دن دولت، ہر چیز حاضر ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بھی روایات میں ڈالتے ہیں، اس کو بھی رواج سمجھتے ہیں، اس کو بھی رسم میں لیتے ہیں۔ ہم قربانی کے گوشت دیتے ہی اس کو ہیں جو ہم کو واپس دے، اور ہم میں سے جو قربانی دیتا ہے اس کا اپنا ہی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ سارے جہان کو پہلے دکھا رہا ہوتا ہے۔ اچھا اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو باقیوں کو ترغیب ملے، پھر تو کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اگر باقیوں کو ترغیب ملے تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر نیت میں دکھاوا ہو تو پھر یہ بری بات ہے۔ دوستو ہم سے ڈیمانڈ ہوئی ہے، اور اللہ کی بیاز میں بڑے بڑے مقبول بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے تھے اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام جوان تھے، بڑی منتوں کے بعد یہ بیٹا ملا۔ ایک یہ قربانی تھی جو ہر سال ہوتی، جس کی یاد منائی جاتی ہے، اور ایک قربانی میدان کربلا میں ہوئی، وہ بھی 10 کو تھی، یہ بھی 10 کو، یہ 10 ذی الحج کو، وہ 10 محرم الحرام کو۔ وہ بھی نبی کا بیٹا، یہ بھی نبی کا بیٹا، یہ بھی فرزند رسول۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے۔ سرکار امام الانبیاء ہیں، سرکار سید المرسلین ہیں، ہمارے نبی پاک سردار ہیں سارے انبیاء کے۔ وہ بھی 10 کو، یہ بھی 10 کو۔ وہ اسلامی مہینہ آخری تھا، یہ پہلا، یہ بھی فرزند رسول، وہ بھی فرزند رسول۔ اس کی یاد مناتے ہو نا تو وہ ٹھیک ہے، اس کی بھی مناؤ، یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی۔ کربلا کے میدان میں بھی عجیب منظر تھا، عجیب ہی منظر تھا۔ وہ ملائکہ نے دیکھا تو وہ عجیب تھا، یہ ملائکہ نے دیکھا یہ اس سے بھی عجیب تھا۔ یہ عشق کی داستان، محبت کی داستان، عشق کی ایسی لازوال داستان کربلا میں۔ یہاں بھی حضرت امام حسین، امام علی مقام جناب امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے 18 سال کا وہ شہزادہ جو شبیہ مصطفیٰ ہے، خود تیار کر کے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگر خانہ کعبہ کا طواف کر کے منت نہیں مانی کہ یہ میرا امتحان ٹل جائے، تو خدا کی عزت کی قسم منت امام حسین نے بھی نہیں مانی۔ امام حسین